بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 2024 کا سال اپنے اختتام کو پہنچا اور 2025 شروع ہو رہا۔ جو بھی اس پروگرام کو دیکھیں، میری گزارش ہوگی کہ ایک دفعہ میرے ساتھ درود ابراہیم میں شامل ہوں، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ نئے سال میں یہ درود پاک کا ورد ہماری زبانوں پہ جاری رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میں سب لوگوں کو جو اس پروگرام کو دیکھے خدمت میں السلام علیکم کہوں گا۔ گزارش یہ ہے کہ 2024 کا سال اگر اجتماعی طور پہ دیکھیں تو ہمارے ملک کے لیے بھی چیلنجز سے بھرپور سال تھا، جس میں خصوصی طور پہ اس 2024 میں قومی سطح پہ الیکشن بھی ہوئے، نئی حکومت کا قیام بھی وجود میں آیا، لیکن اس کے ساتھ اس سال میں دہشت گردی کی ایک بڑی لہر بھی ہمارے جو ملک اور قوم کو ہے اس نے لپیٹ میں دیے رکھا ہے، جس کے لیے ہماری مسلح افواج کی قربانیاں ہیں، شہادتیں ہیں اور جانوں کا نذرانہ ہے۔ جن شہادتوں اور جانوں کے نذرانے کو ہم خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور سلیوٹ بھی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے دوسرے لا انفورسنگ ادارے اور ہمارے عام شہری جو سویلینز ہیں ان کی شہادتوں کو بھی ہم عہدیہ تبریک اور خراج تحسین پیش کرتے اور سلوٹ کرتے۔ قوموں کے استقلال میں جب لغزش نہیں ہوتی، قوم استقامت کے ساتھ ایسے چیلنجز سے جب نبرد آزما ہوتی ہیں، تو پھر ملک ایسے دوروں سے، ایسے مشکلات سے نکل آتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے چیلنجز پاکستان کو پہلے بھی درپیش رہے، اور پاکستان کی بہادر قوم نے اپنی مسلح افواج کے ساتھ مل کے، اپنے لا انفورسنگ اداروں کے ساتھ مل کے، عام آدمی نے بھی قربانی دی، ہمارے اداروں نے بھی قربانیاں دی، اور اس کے نتیجے میں پاکستان پوری شان کے ساتھ، پوری آن کے ساتھ، شان آن اور بان کے ساتھ دنیا کے نقشے کے اوپر موجود بھی ہے، کھڑا بھی ہے، اور ایک نظریہ اور ایک کمٹمنٹ بھی رکھتا۔ اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو 2025 کا سال ہے جو شروع ہوا، اس میں انشاءاللہ ہمارا ملک آگے بڑھے گا، پوری قوم متحد ہو کے اپنے اداروں کے ساتھ مل کے اب پاکستان کی جو منزل اور مقصود ہے کہ دنیا میں باوقار پاکستان دنیا کے ہر مظلوم طبقے کی توجہ کا ہمیشہ سے مرکز رہا ہے، چونکہ پاکستان ایک اپنی کمٹمنٹ رکھتا ہے، اور عالمی سطح پہ پاکستان کا ہمیشہ سے ویژن رہا ہے، جس ویژن کو ہمیشہ اقوام عالم نے پذیرائی بخشی۔ اس کے ساتھ اگر ہم 2024 میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے تو 2024 کا جو سال ہے یہ آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی خصوصی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا چیلنجز سے بھرپور اور انتشار بھی تھا، اس میں خلفشار بھی تھا، اور خصوصی طور پہ فکری انتشار 2024 میں آزاد کشمیر میں جو پہلے ماضی میں کبھی دیکھنے میں نہیں آیا، وہ آزاد کشمیر میں بھی رہا ہے۔ ہم نے پہلے بھی یہ گزارش کی کہ آزاد کشمیر میں چونکہ ہم نے مخلوط حکومت جو ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کا جو کنسنسس تھا کہ آزاد کشمیر میں مخلوط حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے، اور وہ مخلوط حکومت کا قیام ہم نے یہ دیکھا کہ بری طرح ناکام ہوا۔ اس کی ناکامی کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی ایک فریق یا فرد کے اوپر نہیں ڈالی جا سکتی، لیکن اس کی کلیکٹیو اگر آپ یہ دیکھیں
تو مخلوط حکومتوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ جو قومی مسائل ہوتے ہیں، جو قومی ہوں، علاقائی ہوں، ریجنل ایشوز ہوتے ہیں، اس کو آپ ایڈریس کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ مخلوط حکومت میں، جیسے میں نے پہلے بھی کچھ اپنے معافی ضمیر کی گزارشات میں یہ بات بڑی کھل کے کہی کہ جو کامن ایشوز ہوتے ہیں اس کی چونکہ جب تک آپ یا تو جب آپ کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ سامنے آتے ہیں، ان چیزوں کو حل کرتے ہیں، ان چیلنجز سے نبرد آزما ہوتا ہے، نہیں تو وہ جو ہماری مادری زبان میں کہتے ہیں وہ صورتحال یہاں پہ اچل درپیش رہی ہے، اور اسی کی غمازی ہے کہ سانجو دبے کوئی نہ دبے۔ بنیادی طور پہ ایک نیریٹو ہوتا ہے، اس کا ایک کاؤنٹر نیریٹو ہوتا ہے، اس کا ایک ویو پوائنٹ ہوتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ آزاد کشمیر میں حکومت کا کوئی بھی اچھا کام ہے، جو بھی حکومت نے اگر کوئی پالیسی لائی ہے یا حکومت کوئی کام کرنا چاہتی ہے تو اس کا ایک نیریٹو ہے، اس کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، وہ ایک پالیسی لے کے آنا چاہتی ہے۔ اس پالیسی کو آزاد کشمیر کے طول و عرض میں اگر آپ یہ دیکھیں تو میں نے ہمیشہ کئی اپنے شہروں کے، اپنے علاقوں کے میں نے نام گنوائے کہ ان علاقوں کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں تو میں نے ہمیشہ یہ چیز کہی کہ تھراڑ میں، اجیرہ میں، عباس پور میں، سمانی میں، لیپا میں، جیلم ویلی میں، مظفر آباد میں، چک سواری میں، کھڑی شریف میں، نکیال میں، کون ہے جو اس نیریٹو کو بیان کرنے والا ہے، اس کے اچھے یا برے پہلو میں اس کا تذکرہ کرنے والا ہے، یا اس کے اندر کوئی بحث و تمیز ہے، بحث و تکرار ہے، ایک آدمی ایک کاؤنٹر کا پرچار کرنے والا ہے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری گورنمنٹ ہے، ہماری گورنمنٹ کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، اور دوسرے لوگ اس کو اپوز کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک اپوزیشن موجود ہوتی ہے، اپوزیشن اس کو کرٹیسائز کرتی ہے، اس سے معاشروں کے اندر بھلائی آتی ہے، بہتری آتی ہے، تعمیر و ترقی کا پہلو نکلتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلو وہاں پہ مکمل طور پہ مفقود ہو گیا، جس کے نتیجے میں لوگوں کے پاس آپشنز نہیں بچی۔ تو جو آزاد کشمیر کے اندر فکری انتشار کی لہر آئی، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے لیے زہر قاتل کا باعث بن سکتی ہے اور بن رہی ہے، چونکہ ایل او سی کے اس پار ہماری مائیں بہنیں اور بچیاں جو ہیں اور ہمارے بزرگ نوجوان جتنے بھی قربانیاں دے رہے ہیں، شہادتیں دے رہے ہیں، وہ ہماری آس اور امید اور اس بیس کیمپ کی حکومت اور اس بیس کیمپ کے نظام حکومت اور اس بیس کیمپ کے ساتھ ان کی آس اور امید جڑی ہوئی ہے۔ یہاں پہ جب خلفشار ہوگا، انتشار ہوگا یا فکری انتشار کی لہر آئے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایتوسی کے اس پار مایوسی جاتی ہے۔ آزاد کشمیر میں یہ حالات پہلے نہیں تھے، ان حالات کے سدھاؤ کے لیے، ان حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے آزاد کشمیر کی جتنی بھی پولیٹیکل ایلیٹ ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، میں ان کے ساتھ ون آن ون بھی اور ہمیشہ اور پبلکلی بھی میں بڑا کھل کے اس بات کی ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں ایسے ماڈل سے باہر آنا ہوگا، ہمیں پراپر طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا تاکہ آزاد کشمیر کے اندر نہ صرف تعمیر و ترقی، فلاح و بہبود ہو سکے، لیکن اس کے ساتھ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک زبان ہو سکے، کندھے سے کندھا ملا سکے، چونکہ کشمیر کے حوالے سے ہمارے پورے ملک میں، پورے پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی سیاست نہیں ہے کہ 5 فروری کا دن آتا ہے، پوری پاکستانی قوم باہر نکلتی ہے، وہ اپوزیشن میں ہو، وہ حکومت میں ہو، وہ کندھے سے کندھا ملاتی ہے، وہ اقوام عالم کو یاد کرواتی ہے کہ یہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کے ایجنڈا کے اوپر، سیکورٹی کونسل کے ایجنڈا کے اوپر یہ ابھی حل طلب ہے، کیونکہ ہندوستان کی آزادی کے وقت جو فارمولہ دیا گیا تھا اس حوالے سے کشمیر واحد ریاست ہے جو اس وقت تک حل طلب ہے اور دنیا کی توجہ چاہتی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے ایل او سی کے اس پار جو میسج جاتا ہے، اس سال اگرچہ مقبوضہ کشمیر میں بھی الیکشن ہوئے اور ان الیکشن کے نتائج بھی آپ نے دیکھ لیے کہ کس طرح کا تک پتری نظام وہاں پہ معرض وجود میں لایا گیا۔ اس وقت ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کے اندر سیاسی پارٹیوں کے اوپر پابندی عائد کر دی ہے۔ ہر کشمیری جو ایل او سی کے اس پار رہتا ہے وہ جیل کی زندگی گزارتا ہے، وہ جیل کی مانند ان کی زندگی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر استحکام کا ہونا اور سیاسی طور پہ استحکام کا ہونا ایل او سی کے اس پار یہ تکمیل پاکستان کی جنگ ہے۔ جو ایل او سی کے اس پار لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، جو ہمارے سبز ہلالی پرچم کے اندر دفن ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے جب تک یہاں پہ استحکام نہیں ہوگا، جب تک یہاں سیاسی طور پہ اس لیول کے اوپر جو ہمارا ماضی میں وتیرا رہا ہے، تر رہا ہے، ہم کھڑے نہیں ہوں گے، ہم اس طرح بیٹھیں گے نہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں
کہ LOC پہ اس پر جو آزادی کے حوالے سے جدوجہد ہے اس کو زنک پہنچتی ہے، اس کو نقصان ہوتا ہے، چونکہ ہم نے OIC کے فورم پہ لڑنا ہے، ہم نے ہیومن رائٹس جتنے بھی ایکٹیوسٹ ہیں ان کے فورم پہ لڑنا ہے۔ تو اس کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ کے ساتھ بھی ہم ہمیشہ سر ٹکراتے ہیں، وہاں پہ بھی ان کو اقوام عالم کو ہم یہ توجہ مبذول کراتے ہیں۔ تو 2025 کے حوالے سے چونکہ زندہ قومیں جو ہیں ان کا ہمیشہ استقامت رہتی ہے، وہ استقلال کے ساتھ کھڑی رہتی ہیں، تو ہم منحصر القوم پاکستانی ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم جب بات کرتے ہیں کشمیر کی تو ہم پوری قوم ایک ہیں۔ تو اس حوالے سے 2025 کے سال کے ساتھ ہماری نئی امیدیں بھی ہیں، نئی امنگیں بھی ہیں، یقین بھی ہے، اور اس کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ان چیلنجز سے نبرد آزما ہو سکیں گے، اور ہم نئے جدوجہد کے ساتھ، نئے استقلال کے ساتھ، نئے عزم کے ساتھ، نئی جرت کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے، اور مقبوضہ کشمیر کے لیے ہر وہ فورم، ہر اس جگہ پہ جائیں گے، ہر وہ دروازہ کھٹکھٹائیں گے کہ جس سے کشمیر کے لوگوں کو جو ان کے بنیادی آزادیاں ہیں، جو ان کا بنیادی حق ہے وہ دلوا سکیں، اور اس کے ساتھ ہم جو مملکت آزاد پاکستان ہے اس کی تعمیر و ترقی، ایک مضبوط پاکستان، ایک توانا پاکستان ہی کشمیر کی آزادی کا ضامن ہے، اور پاکستان کے آگے بڑھنے میں پاکستان کا جو مقام ہے، پاکستان تو اسی مقام جو اقوام عالم میں پاکستان کا مقام ہے، اسی کے اوپر کھڑا رہنے میں ہم 24 کروڑ جو قوم ہیں ہم اسی عزم کے ساتھ کھڑے رہیں گے، تو ہمیں کوئی بندہ، کوئی قوم، کوئی ملک، کوئی علاقہ ہمیں ہماری منزل سے دور نہیں رکھ سکتا۔ تو اسی کے حوالے سے آج جو میرا یہ تھا کہ آپ کے ساتھ بات چیت کر لی جائے، تو نئے سال کی میں پوری قوم کو، وہ ملک کے اندر رہتے ہیں یا ملک کے باہر رہتے ہیں، آزاد جموں کشمیر کے لوگ جو باہر، ہمارا ڈائسپورا جتنے پاکستانی باہر پاکستان سے باہر بستے ہیں، کشمیری اوورسیز پاکستانی جو ہے جتنے کے لوگ، جو لوگ بھی جس جگہ پہ، کیونکہ انگریزی کیلنڈر کے حوالے سے، اسلامی کیلنڈر کے حوالے سے ماہ محرم ہمارا پہلا مہینہ ہوتا ہے، اور انگریزی کیلنڈر کے حوالے سے جنوری جو ہے وہ پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ تو نئے سال کے حوالے سے میں نے کہا کہ مبارکباد بھی پیش کر لی جائے، اور آپ کے ساتھ یہ جو 2024 کے چیلنجز تھے ان کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے، اور زندہ قوم ہونے کے ناطے ہمیں ایک دوسرے کو اپنے احساس ذمہ داری کا بھی احساس یاد دلانا چاہیے، اور احساس یاد دلانے سے آپ سے ہم عزم پکڑیں گے، طاقت پکڑیں گے، ہم سے آپ کو شاید کوئی نئی بات مل سکے۔ تو میں اسی پہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔